السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو گھر کم اور جیلخانہ زیادہ تھا۔ میں نے بچپن سے جوانی تک ماں باپ کا پیار نہیں پایا۔ ماں کی گالی گلوچ اور ڈانٹ سن کر بڑی ہوئی۔ وہ جس اندازے اور الفاظ میں مجھ کو تنبیہ کرتی یا ڈانٹتی تھی وہ ناقابل تحریر ہے۔ جب انسان کو گھر میں محبت نہ ملے تو وہ باہر محبت تلاش کرتا ہے۔ گھر والوں کا یہ حال تھا کہ دوسروں کے سامنے میٹھا میٹھا بولتے ورنہ سارے جہاں کی کرواہٹ لہجے میں بھر لیتے تھے۔ میں اسی خوف سے کسی سہیلی کو گھر نہ بلاتی تھی کہ ان کے سامنے کہیں یہ بےعزتی نہ کر دے۔ انہی الجھن بھرے روز و شب میں کرتے ہوئے انٹر کیا، اول پوزیشن لینے کی حسرت رہی۔ اب میں نے دنیا کو سمجھ لیا تھا، لیکن گھر والوں کی پابندیوں نے مجھ کو بغاوت پر آمادہ کر دیا اور میں باغیانہ خیالات اور منفی سوچوں کے ساتھ پروان چڑھنے لگی۔ ہم 5 بھائی 4 بہنیں تھیں۔ میں 2 بھائیوں سے چھوٹی تھی، باقی سب مجھ سے چھوٹے تھے۔ اپنے باپ پر جان نچھاور کرتی تھی، بلکہ جتنی خدمت باپ کی کرتی تھی اتنی ہی ماں کی بھی کرتی تھی، لیکن ماں مجھے گالیاں دیتے ہوئے فاحش کلامی پر اتر آتی، اسی لیے میں نے ان سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ جس چیز نے مجھ کو اپنے ماحول سے زیادہ متنفر کیا وہ یہ تھی کہ کوئی مجھ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، کسی نے میری قدر نہ جانی۔ پہلے اپنے والد کے قدم چھوتی تھی، مگر پھر مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ بھی میری ماں سے کم نہیں۔ بات بات پر مجھے مارنا اور ذلیل کرنا ان کو بہت پسند تھا۔ اللہ جانے کیوں میرے ماں باپ دوسری بہنوں کو مجھ پر فوقیت دیتے تھے، اس لیے میں احساس سے کمتری کا شکار ہو گئی، بلکہ اس وجہ سے کچھ خودسر اور ضدی بھی ہو گئی۔ گھر والوں کی بے حسی نے مجھے اور بھی حساس بنا دیا تھا۔ اب تو مجھ کو دنیا سے ہی نفرت ہو گئی۔ ماں جانتی تھی کہ میرا باپ کتنا سخت ہے، اس کے باوجود میری شکایتیں ابو سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتی، پھر مجھ کو مار کھانی پڑتی۔ مجھے باپ سے اتنا گلہ نہیں جتنا ماں سے تھا۔ کبھی تو یوں لگتا تھا کہ میں ان کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ ایک بار کسی معمولی سی بات پر ماں نے مجھے ڈانٹا اور بولی، بہتر ہے تو یہاں سے چلی جا اور کہیں منہ کالا کر آ۔ یہ جملہ میرے دل و دماغ پر نقش ہو گیا۔ میرے اندر ایک بم پھٹ پڑا، یوں لگا جیسے میں آج کسی دلدل میں جا گری ہوں۔ کاش مائیں غصے میں بیٹیوں کو ایسے کلمات کبھی نہ کہیں۔ بات اتنی بڑی بھی نہ تھی، مگر جانے کیوں ماں غصے میں ایسی غلط قسم کی باتیں کہنے لگی تھی۔ گھر کا کام خوب کرتی تھی اور پڑھائی پر کم توجہ دیتی تھی تاکہ ماں کی زبان بند رہے، مگر سارا دن کام کر کے تھک جاتی تو بھی کوئی پیار کے 2 بول کہنے والا نہ تھا۔ اگر کبھی میری بہن جلدی کھانا ختم کر لیتی تو ماں فوراً مجھے کہتی کہ پیٹو، کم کھایا کرو۔ ہر روز کھانا کھاتے وقت یہی جملہ سن کر مجھ کو کھانا بھی زہر لگنے لگا تھا، بلکہ میری تو بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ اب جب مجھے موقع ملتا تو میں کھانا چھپا کر رکھ دیتی اور پھر الگ کمرے میں جا کر چھپ کر کھاتی۔ یوں میں نے کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ خاص کر گھر والوں کے سامنے کوئی چیز نہیں کھاتی تھی۔ غیروں کے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، مگر اپنوں کے دیے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی دشمن لگتے تھے۔ ان کی بے روحی نے مجھ کو حساس بلکہ ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی گھٹن نے گستاخی کا روپ دھارنا شروع کر دیا۔ جب امی بلا وجہ مجھ سے الجھتی جھگڑتی تو میں بھی بڑھ کر جواب دیتی اور سچائی سامنے لانے کی کوشش کرتی۔ یوں امی اور زیادہ تپ جاتی اور مجھ کو خودسر، بے حیا، بغیرت، بدتمیز، بد دماغ کے القابات سے نوازتی۔ کبھی میرے لیے بددعا کرتی کہ خدا کرے لولی لنگڑی ہو جاؤ، کبھی کہتی پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے، اب دیکھتی ہوں کیسے کالج جاتی ہے۔ میں ہر بات برداشت کر سکتی تھی، مگر پڑھائی کے بارے میں بلا وجہ کی باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ لگتا تھا باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوں۔ میرے ساتھ ماں اور باپ دونوں کا ہی امتیازی سلوک تھا۔ یہ میری اس وقت کی سوچیں ہیں، آج کی نہیں۔ آج تو یہی سوچتی ہوں کہ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی برا بھلا کہیں۔ میں سچ کہتی ہوں کہ 15 اور 16 برس کی عمر بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اس عمر میں بہت سوچ سمجھ کر اپنی بچیوں سے برتاؤ کرنا چاہیے۔ اکثر چھوٹی بہنوں کے لیے نئے کپڑے بن جاتے، میرے نہ بنتے۔ میں کچھ کہتی تو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا جاتا تھا کہ وہ چھوٹی ہیں۔ میں ضد کرتی تو امی ابو کو بھڑکا دیتی، پھر وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ یوں مجھ کو نہ ماں کی توجہ ملی نہ باپ کی۔ تبھی آہستہ آہستہ مجھے ماں باپ سے بھی نفرت ہوتی گئی۔ یہ ہے وہ پس منظر جس کی وجہ سے میں سوچتی ہوں کہ میں برباد ہوئی۔ شاید ہم جیسے ناآسودہ گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھا جاتا ہوگا، لیکن میری نہ سمجھی نے مجھ کو وہ دن دکھائے کہ اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے۔
جو دکھ میں نے بیان کیے وہ ایسے نہ تھے کہ میں برداشت نہ کر سکتی اور گھر سے قدم نکالتی، مگر میں نے تو گھر سے قدم نکالا اور میرا دامن عصمت تار تار ہوا۔ میں ذلیل و رسوا ہوئی اور آج اس معاشرے میں کوئی پناہ گاہ نہیں کہ جہاں مجھ جیسی لڑکیوں کو پناہ مل جائے۔ میں نے BA پاس کر لیا تھا، میری ہم جولیاں اور ہم جماعت لڑکیاں یونیورسٹی میں داخلہ لے رہی تھی اور میرے گھر کی فضا ویسی ہی گھٹی گھٹی تھی۔ میں نے ضد کی کہ یونیورسٹی میں داخلہ لوں گی تو اماں نے ابا سے کہا کہ لڑکوں سے ملاقات کا اور کوئی رستہ نہیں ہے تو اب یونیورسٹی میں داخلہ لے گی اور وہاں بند سنور کر جائے گی۔ ابا نے بال پکڑ کر مجھے زمین پر گرایا اور میرے نازک بدن پر جوتیوں کی برسات کر ڈالی۔ یہ منظر دیکھ کر میری ماں نے مجھ کو چھڑانے کی بجائے اطمینان کا سانس لیا۔ اب مجھ کو تعلیم سے بھی نفرت ہو گئی اور میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ تاہم یہ دن جب کہ میری روح پر تشدد ہوا تھا میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میرا دماغ مفلوج ہو گیا تھا، جیسے میرا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ اس دن میں نے قسم کھا لی کہ خودکشی نہیں کروں گی، گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن ان لوگوں کے درمیان میں نہیں رہوں گی بلکہ ان کی عزت کو خاک میں ملا کر ہی رہوں گی۔ اب میں نفسیاتی مریضہ بن گئی، اپنی چیزیں توڑنے پھوڑنے لگی۔ حالانکہ نقصان میرا ہی تھا، مگر اس طرح کرنے سے دل کو جو خوشی ملتی وہ بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی تو یہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا اور وہ انجانہ گھر میری جنت بن جائے گا، لیکن اماں نے ہر کسی سے یہ کہہ کر میرے خواب چکنا چور کر دیے کہ یہ تو جس گھر جائے گی اس کو جہنم بنا دے گی۔ میری زندگی میں اگر کوئی خوشی آئی بھی تو وہ صرف چند لمحوں کے لیے۔ چاند رات تھی، گھر سے قریب ہی مارکیٹ تھی۔ میں وہاں گئی کیونکہ امی نے کہا تھا کہ چھوٹی بہنوں کو ساتھ لے جا کر چوڑیاں پہنا لاؤ۔ مارکیٹ کے اوپر کے فلیٹ سے ایک نوجوان نے مجھے جھانکا، مجھ کو دیکھتے ہی وہ نیچے آ گیا اور چوڑیاں دکھانے لگا۔ بہنوں نے پہن لی تو ہم گھر کو چلے۔ تب اس کی آنکھوں نے کافی دور تک ہمارا تعاقب کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری بار مجھ کو اپنے پڑوس میں نظر آیا۔ یہ میری سہیلی زاہدہ کا گھر تھا اور وہ ان کا کزن تھا۔ اس کا نام ریحان تھا۔ اب جب بھی میں کپڑے ڈالنے چھت پر جاتی وہ زاہدہ کے گھر کی چھت پر ہوتا جیسے میرا ہی انتظار کرتا ہو۔ بہت جلد ہم ٹوٹ کر ایک دوسرے کو چاہنے لگے۔ میری روح تو پیار کی پیاسی تھی اور ریحان کہتا تھا کہ مجھ کو اس دنیا میں تم سب سے زیادہ پیاری لگتی ہو، میں تم پر اپنی جان بھی وار سکتا ہوں۔ ایسے بول کب میرے کانوں نے سنے تھے۔ مجھ کو اپنی ذات کی تکمیل محسوس ہوئی کہ کوئی تو ہے جو مجھ کو اہمیت دے رہا ہے۔ یوں میری زندگی میں بہار آ گئی اور انگ انگ پر خوشی جانے لگی۔ دن ہوا کے دوش پر بادلوں کی مانند اڑتے جاتے تھے۔ اب وقت اور تنہائی مجھ کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ اب مجھے کوئی کچھ بھی کہتا رہتا برا نہیں لگتا تھا۔ برا کیوں کر لگتا؟ مجھ کو تو کچھ نہ سنائی دیتا تھا اور نہ کچھ دکھائی دیتا تھا ریحان کے سوا۔ پھر اچانک میری زندگی میں طوفان آ گیا۔ امی کی پھوپھو میرا رشتہ لے آئی اپنے گنجے اور توند نکلے ہوئے بیٹے کے لیے۔ عمر بھی حاصل تھی اس کی، مگر خوب کما رہا تھا اور یہی بات میری ماں کو بہت بھائی تھی۔ میں نے اس کی صورت دیکھتے ہی انکار کر دیا۔ خوب رونا پیٹنا مچایا مگر کسی نے میری ایک نہ سنی اور خوب دھوم دھام سے منگنی بھی کر دی گئی۔ میری سہیلی زاہدہ بھی آئی جو میرے اور ریحان کے راز سے واقف تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ شور مچانا ٹھیک نہیں، بلکہ جو کام کرنا ہے بہت خاموشی سے کرو۔ منگنی ہوئی ہے، نکاح تو نہیں ہوا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، تم اور ریحان منصوبہ بناؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری عقل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ میں نے بظاہر چپ سادھ لی۔ رات 12 بجے جب سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے تو کڑکتی سردیوں کی راتوں میں ہم چھت پر ملا کرتے۔ ریحان زاہدہ کی چھت پر ہوتا اور میں اپنی۔ درمیان میں دیوار تھی جو میری کمر تک آتی تھی اور جب کسی کے آنے کا شک گزرتا تو ریحان فرش پر لیٹ کر سوتا بن جاتا۔ شکر ہے کہ کبھی کسی نے ہمیں چھت پر باتیں کرتے نہ دیکھا۔ میں دبے پاؤں پر آ جاتی تھی۔ ہمارا پیار ہر آلودگی سے پاک تھا۔ ہم اچھی اچھی باتیں کرتے اور مستقبل کی پلاننگ کرتے تھے۔ زاہدہ کبھی کبھی ہماری پیامبر بن جاتی تھی مگر وہ زیادہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ میری منگنی کی خبر جب ریحان کو ملی تو بہت پریشان ہوا اور رونے لگا۔ اس کے رونے سے مجھ کو ایک قسم کا سکون ملا۔ سوچا کہ میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، مجھ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے، میرے مرنے پر بھی کوئی اشک بار ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری محبت کا یہ ننھا سا پودا اتنا تناور درخت بن گیا۔ یہ خیال کہ کوئی میری جدائی کے خیال سے بے قرار ہے، وہ پریشان ہے، بہت حسین تھا۔ اب تو آنکھیں اس وقت تک جلتی رہتی جب تک اس کا دیدار نہ کر لیتی۔ میں نے اس کو ایسے سپنے دکھائے کہ وہ سب کچھ بھول گیا، میری منگنی کی حقیقت بھی۔
وہ میرے ارمانوں کی منزل بن گیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ریحان میں تمہیں ہمیشہ کے لیے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ زمانہ چھوڑ سکتی ہوں، دنیا چھوڑ سکتی ہوں، مگر تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جب میری شادی کی تاریخ رکھی گئی تو میں نے اس کو آگاہ کر دیا کہ چند دن باقی ہیں، اب بھی ہم نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو پھر کبھی نہ مل پائیں گے۔ یوں ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا۔ 4 دن بعد مجھ کو ریلوے اسٹیشن آ کر کسی بھی زنانہ ڈبے میں بیٹھ جانا تھا۔ اسی ریل کے کسی مردانہ ڈبے میں اس نے بھی سوار ہونا تھا اور پھر اگلے اسٹیشن پر اتر کر ہم نے شہر جانے والی گاڑی میں سوار ہونا تھا۔ گھر سے ہم اکٹھے روانہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک ساتھ گاڑی میں سوار ہونے میں بھی بڑا خطرہ تھا کہ پکڑے جانے کا بھی خوف تھا۔ میں نے تھوڑی سی نقدی لی اور کچھ ساتھ نہیں لیا۔ برقع اوڑھے دھڑکتے دل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آ گئی۔ شکر ہے مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا۔ لیڈیز ویٹنگ روم میں جا کر زاہدہ نے مجھ کو جو دوسرا برقع دے دیا تھا پہن لیا اور اس ڈبے میں سوار ہو گئی جو لیڈیز ویٹنگ روم کے بالکل سامنے تھا۔ یہ زنانہ ڈبہ تھا۔ ٹکٹ بھی نہ لیا کہ ریحان نے کہا تھا کہ ٹکٹ چیک کر آئے گا تو اسی وقت ملتان تک کا ٹکٹ بنا دے گا۔ 3 گھنٹے بعد ملتان آ گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی میں لیڈیز ویٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ ریحان نے مجھے وہیں انتظار کرنے کا کہا تھا کہ میں خود آ کر تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہاں سے ہم لاہور والی گاڑی پر بیٹھ جائیں گے۔ صبح 10 بجے میں ریل میں بیٹھی تھی اور 1 بجے ملتان کے لیڈیز ویٹنگ روم میں آ بیٹھی۔ میری آنکھیں دروازے پر لگی تھی، سمجھ رہی تھی کہ جو ہی گاڑی آگے روانہ ہوگی اور رش کم ہوگا ریحان خود ہی آ کر مجھ کو لیڈیز ویٹنگ روم میں دیکھ لے گا، لیکن ایسا نہ ہوا اور انتظار کرتے کرتے صبح سے شام ہو گئی، بزدل ریحان نہ آیا۔ شاید منصوبہ بنانے کے بعد وہ اس پر عمل نہ کر سکا یا کسی خوف نے اس کے پاؤں عین وقت پر روک لیے، ورنہ ملتان اسٹیشن پر اترتا تو مجھ کو آ کر ضرور دیکھتا۔ رات ہونے لگی تو نگراں عورت نے مجھ پر سوالات کی بوچھار کر دی کہ تم کس کے ساتھ آئی ہو، کہاں جا رہی ہو، کون ہے تمہارے ساتھ، کہاں ہے وہ بندہ، اور میں وہ کر کے رہ گئی۔ تبھی وہ عورت ایک پولیس والے کو لے آئی۔ یوں چاروں طرف بیٹھی عورتوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ پولیس والے نے بہت آرام اور سہولت سے مجھ سے بات کی۔ اس کا نام ارشد تھا اور وہ ریلوے پولیس کا انسپکٹر تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کر گیا ہے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ عورتیں میرے چاروں طرف جمع ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھیں یہ تو کوئی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہے، اللہ ایسی لڑکیوں کو غارت کرے اور یہ پیدا ہوتے ہی مر جائیں تو اچھا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کو یوں نیلام کر دیا کرتی ہیں۔ میں گھبرا کر رونے لگی۔ اب پتہ چلا گھر کی محفوظ چاردیواری کیا ہوتی ہے۔ عورتوں سے گھبرا کر میں اس پولیس والے کے ساتھ ہو لی جس نے پیار سے بات کی تھی۔ وہ مجھ کو اپنے ٹھکانے پر لے آیا اور گھر سے بھاگنے کی یہ سزا دی کہ میرے دم نے عصمت کو داغدار کر دیا۔ رات بھر اپنے پاس ٹھہرا کر صبح پھر ویٹنگ روم میں یہ کہہ کر بٹھا گیا کہ آج تمہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے بیان کروانا ہے، پھر تم کو تمہارے گھر یا دارالمان پہنچا دیں گے۔ اب کیا بچا تھا، وہ مجھ کو دارالمان پہنچاتا یا جہنم میں، ایک سی بات تھی۔ آج نگراں عورت نے مجھے کچھ نہ کہا۔ میں لمبی نشست پر ایک طرف لیٹی رہی اور وہ مجھ کو ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ریحان آ جائے، اگر آج بھی آ جائے تو مجھ کو نجات مل سکتی تھی۔ شاید کل کسی وجہ سے وہ ریل گاڑی پر سوار نہ ہو سکا اور آج سوار ہو گیا ہو۔ میں ریحان کی راہ دیکھتی رہی، وہ تو نہیں آیا۔ شام کو انسپکٹر راشد آ گیا۔ اب اس کے سوا چارہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاتی، شور بھی مچاتی تو وہاں میری مدد کو کون آتا۔ رات بھی ارشد کے لیے شب رات اور میرے لیے سزا کی رات بنی۔ صبح اس نے پھر مجھ کو ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم میں بٹھایا۔ اب میرا پیمانہ صبر لبریز اور رو کر آنکھیں سرخ تھیں۔ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کہاں جاؤں۔ نہ والدین کے پاس لوٹ سکتی تھی اور نہ ہی ریحان ملا۔ درمیان میں ایک ایسے درندے کے چنگل میں پھنس گئی تھی جو نہ جانے کب تک مجھ کو یوں ہی لوٹتا رہتا۔ ابھی میں اپنی سوچوں میں غلطاں تھی کہ ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ سمجھدار تھی۔ اس نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا، پوچھا کیا بات ہے، تم کسی مشکل میں ہو، مجھ کو بتاؤ، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ میں نے اس کو کچھ بتانے کے بجائے رونا شروع کر دیا تو نگراں عورت نے قریب آ کر اس کو کہا بی بی یہ لڑکی گھر سے بھاگی ہوئی ہے، 3 دن ہے اور وہ نامراد پولیس والا روز رات کو اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور صبح یہاں آ کر بٹھا جاتا ہے۔ اس عورت نے بہت پیار سے بات کی تو میں نے اس پر بھروسہ کر کے اپنی رام کہانی اس کو سنا دی۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی، مگر ابھی ریلوے اسٹیشن کے بڑے آفیسر سے بات کر کے تمہارا حال بتاتی ہوں۔ وہ پولیس والا اگر تمہیں تمہارے گھر نہیں پہنچاتا تو تمہارا بیان عدالت میں کروا کر فوراً تم کو دارالمان پہنچا دے۔ یہاں کیوں 3 دن سے بٹھا رکھا ہے؟
میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایک صحافی ہوں۔ وہ عورت ریلوے کے بڑے آفیسر کے پاس گئی اور تمام بات اس کو بتائی۔ ایک دو آفیسر اس کے ساتھ آ گئے اور انہوں نے مجھ کو دارالمان پہنچانے کی جوئی کی، جہاں میں کچھ دن رہی، اور اس دوران ان لوگوں نے میرے والدین کو اطلاع دی۔ وہ نہ جیتے تھے اور نہ مرتے تھے۔ میرے غائب ہونے کی خبر انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ اتفاق کے انہی دنوں میری خالہ فوت ہو گئی جو دوسرے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں وہاں چلی گئی اور واپس آ کر سب سے یہی کہا کہ میں فیروزہ کو خالہ کے بچوں کے پاس چھوڑ رہی ہوں۔ 10ویں دن ابا مجھ کو دارالمان سے گھر لے آئے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھ کو گھر لا کر بس مار ہی ڈالیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان کو چپ سی لگ گئی تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ماں نے اکیلے میں مجھ پر 2-4 لانتیں بھیجی۔ میں کیا کہتی، میں پلٹ کر جواب دینے کے قابل کب رہی تھی؟ اگر اس صحافی خاتون کا ڈر نہ ہوتا، کیا خبر والدین مجھ کو مار دیتے۔ آنن فانن میری شادی کی تیاریاں ہوئیں اور مجھ کو میرے منگیتر سے بیاہ دیا گیا۔ میں روتی سسکتی نئے گھر آ گئی۔ کچھ دن تو بالکل کسی بات میں دل نہ لگا، شوہر بھی برا لگتا تھا، مگر جب ریحان کو یاد کرتی تو اس کی بے وفائی اور بزدلی خون کے آنسو رلانے لگتی تھی۔ آخرکار شوہر کو قبول کرتے ہی بنی۔ وہ اچھے انسان تھے، اچھے شوہر ثابت ہوئے، مجھ کو ہر طرح کا آرام اور سکون دیا، کبھی کوئی تکلیف نہ دی۔ ان کو آج تک خبر نہ ہوئی کہ میں نے ریحان کی چاہت سے لے کر ارشد کی جسمانی آلودگی تک اذیت کا کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ میں نوعمر لڑکیوں سے یہی کہوں گی کہ اپنی عقل پر بالکل بھروسہ مت کریں اور نہ ہی کسی غیر کی چاہت پر اعتبار کرنا۔ ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچیوں کے جذبات کو سمجھیں، ان کو غیر شائستہ الفاظ میں نہ سمجھائیں، کیونکہ یہ عمر کا وہ دور ہے جس میں لڑکی غلط قدم اٹھا لے تو برباد ہو جاتی ہے۔